باب نمبر 2، باب الأرواح جنود مجندة. روحیں بہت سے جمع کیے ہوئے لشکر ہیں۔ حدیث نمبر 3336، قال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب: حدثني يحيى بن سعيد بهذا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: روحیں بہت سے جمع کیے ہوئے لشکر ہیں، پھر ان میں سے جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے جو ایک دوسرے کے اجنبی رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یحییٰ بن ایوب نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کہا مجھ سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا اخیر تک۔ فوائد: نمبر 1، یہ حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک خاص واقعہ کی مناسبت سے بیان کی ہے، چنانچہ مسند ابی اعلیٰ الموصلی حدیث نمبر 4381 میں عمرہ بنت عبد الرحمن سے مروی ہے کہ مکہ میں ایک عورت بہت مزاح کرنے والی تھی، وہ مدینہ آئی تو اپنے جیسی ایک عورت کے پاس ٹھہری۔ یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا: میرے حبیب نے سچ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آگے یہ حدیث بیان کی۔ نمبر 2، الارواح جنود مجندہ۔ فتح الباری میں حافظ رحمہ اللہ نے خطابی کی جو تقریر نقل کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کی ارواح خیر و شر میں اپنی ہم شکل ارواح سے ملتی ہیں، اچھے لوگ اپنے جیسے لوگوں کی طرف مائل اور ان کے مشتاق ہوتے ہیں، اور برے لوگ برے لوگوں کی طرف مائل اور ان کے مشتاق ہوتے ہیں۔ روحوں کے ایک دوسرے کو پہچاننے کا مطلب نیکی یا بدی کی وہ طبیعت اور مزاج ہے جس پر کسی کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب دونوں کی فطری طبیعت ایک جیسی ہوتی ہے تو ان کا آپس میں انس ہو جاتا ہے، اور جب ایک جیسی نہیں ہوتی تو ان میں اجنبیت رہتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے: کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جسموں کی پیدائش سے پہلے ارواح عالم غیب میں بہت سے لشکروں کی صورت میں اکٹھی رہتی ہوں، وہاں ایک دوسری سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں جن کی جان پہچان ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جسموں میں آنے کے بعد جب وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو عالم غیب میں جن روحوں کی جان پہچان ہو چکی تھی وہ ایک دوسری سے مانوس ہو جاتی ہیں اور آپس میں ان کی محبت ہو جاتی ہے، اور جو وہاں ایک دوسری سے اجنبی رہتی ہیں دنیا میں آنے کے بعد بھی ان سے انس پیدا نہیں ہوتا بلکہ جدا جدا ہی رہتی ہیں۔ فتح الباری۔ حدیث کے دونوں مطلب مراد ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ نمبر 3، حافظ رحمہ اللہ نے کہا: اگر کوئی کہے کہ بعض اوقات آپس میں نفرت کرنے والوں کے درمیان بعد میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ابتدائی ملاقات کی بات ہے جس میں محبت یا نفرت کا کوئی سبب نہیں ہوتا، بعد میں الفت یا نفرت کے کسی سبب کی وجہ سے نفرت کے بعد الفت اور الفت کے بعد نفرت ہو سکتی ہے، جیسے کافر کا ایمان لے آنا یا بدسلوکی کرنے والے کا حسن سلوک کرنا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 4، ابن جوزی نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے دل میں نیک اور صالح لوگوں سے نفرت محسوس کرے تو اسے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے تاکہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر اس کا دل برے لوگوں کی طرف کھینچتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی ذات میں اس کا سبب بننے والی چیز کو تلاش کرے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ فتح الباری۔